اس ویڈیو میں لیسن نمبر 10 ماڈرن انوینشنز کو پڑھا جائے گا. ماڈرن انوینشنز یعنی جدید ایجادات. چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. The modern age is the age of science and technology. یعنی دور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. In every walk of life we depend on science. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں سائنس کا سہارا لینا پڑتا ہے. سائنس ہیز گیون us a lot of comforts. سائنس نے ہمیں بہت سی سہولیات مہیا کی ہیں. سائنس ہیز shortened the distances and has lengthened the span of life. سائنس نے فاصلوں کا دورانیہ کم کر دیا ہے اور زندگی کے دورانیے میں اضافہ کیا ہے. سائنٹسٹ ہیو انوینٹڈ مینی تھنگس ٹو امپروو ہیومن لائف. سائنسدانوں نے بہت سی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ جن کی مدد سے انسانی زندگی میں بہتری آئی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا موسٹ ماڈرن انوینشنز وچ ہیو چینج آور لائفز سو مچ. تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے جدید ایجادات کی کہ جنہوں نے ہماری زندگیوں کو اس قدر بدل دیا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اس سوال کو دیکھتے ہیں. واٹ ادر ورڈ کین بی یوزڈ فار انوینشن. یعنی انوینشن کا جو لفظ ہے یا ایجاد کا جو لفظ ہے اس کے لیے اس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ کون سا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک جو موزوں لفظ ہے وہ ہوگا کریشن. یعنی کسی چیز کو کریٹ کرنا، پیدا کرنا یا بنانا. اب آگے بڑھتے ہیں. ٹیلی ویژن. ٹیلیویژن واز ناٹ انوینٹڈ بائی اے سنگل انوینٹر. یعنی ٹیلی ویژن کا موجد کوئی ایک اکیلا شخص نہیں تھا. مینی پیپل ہیڈ کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز ڈیولپمنٹ آف ٹی وی. بہت سے لوگوں نے ٹی وی کے بنانے کے عمل میں حصہ لیا تھا. بٹ دا کریڈٹ فار being the inventor goes to two different people in two different places. لیکن اس کو ایجاد کرنے کا جو سہرا ہے یا کریڈٹ ہے وہ دو مختلف لوگوں کو جاتا ہے جو کہ دو مختلف جگہوں سے جن کا تعلق تھا. پہلے کا نام تھا فائلو ٹیلر فانسورتھ جو کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ فرام دا اسٹیٹ آف یوٹا جو کہ شمالی امریکہ کی ایک مغربی ریاست ہے. اینڈ ولیڈیمیر کوزما زوریکن a Russian born American inventor جو کہ ایک رشیا سے تعلق رکھنے والے امریکی موجد تھے. آگے پڑھتے ہیں. فائلو ٹائلر فارنسورتھ was just 14 years old high school student when he came up with the idea that an electron beam could scan pictures back and forth and transmit them to remote screens. فائلو ٹائلر فارنسورتھ جن کا کہ تعلق یوٹا سے تھا، انہوں نے بہت ہی کم عمر میں یعنی کہ صرف 14 سال کی عمر میں جبکہ وہ ہائی اسکول کے طالب علم تھے تو یہ خیال انہوں نے پیش کیا کہ ایک جو الیکٹران بیم ہوتی ہے وہ تصاویر کو سامنے کی طرف سے اور پچھلی طرف سے بھی اسکین کر سکتی ہے اور انہیں پہنچا سکتی ہے دوسری اسکرینز تک جو کہ اس اسکرین سے فاصلے پر ہوں. ان ادر ورڈز ہی تھاٹ اپ ٹی وی. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ آئیڈیا جو انہوں نے پیش کیا تھا دراصل یہ ٹی وی کا ہی آئیڈیا تھا. یعنی روشنی کی جو شعاعیں ہیں وہ کس طرح سے منتقل ہوتی ہیں ایک اسکرین سے دوسری اسکرین تک یا تصاویر سے وہ ایک فاصلے پر موجود کسی دوسری اسکرین تک پہنچ سکتی ہیں، ان پر اس اسکرین پر منعکس ہو سکتی ہیں. یعنی ان کا عکس جو ہے وہ اس اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے جو کہ بالکل ہو بہو اسی تصویر کی شکل میں دکھائی دیتا ہے ٹی وی کی اسکرین پر. ولیڈیمیر کوزما زوریکن is usually credited as being the father of modern television. تو ولیڈیمیر کوزما زوریکن جن کا کہ رشیا سے تعلق تھا اور وہ امریکہ میں رہتے تھے تو ان کو اس بات کا سہرا جاتا ہے ان کے سر کہ وہ انہیں کہا جاتا ہے جدید ٹیلی ویژن کا بانی. This was because the electron scanning tube was first applied by him in 1923. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
روشنی کے ذرات یا الیکٹران جو ہیں ان کو اسکین کرنے کی جو ٹیوب ہوتی ہے اس کو پہلی مرتبہ انہوں نے اس کا استعمال کیا 1923 میں. فائلو ٹائلر فارنسورتھ ڈڈ ناٹ الاؤ ٹیلی ویژن ویونگ ان ہز ہوم، جبکہ فائلو ٹائلر فارنسورتھ جو تھے انہوں نے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن کے استعمال کو ممنوع کیا ہوا تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. He said there was nothing good on it، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس پر کچھ بھی اچھا نہیں آتا یا اس پر کچھ بھی اچھا نہیں ہے دیکھنے کو. اب بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی. Over the past few years computers have become a vastly popular household item، یعنی گزشتہ چند سالوں میں کمپیوٹر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے پیمانے پر گھر گھر عام ہو رہا ہے. ای میلنگ میسیجز از مور اپیلنگ. ای میلنگ یعنی یہ جو الیکٹرانک خطوط ہوتے ہیں، ای میل کے ذریعے جو خط وغیرہ یا میسیج بھیجے جاتے ہیں، یہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ طریقہ کار. چیکنگ نیوز ویدر اینڈ اسپورٹس وائا انٹرنیٹ از اے کنوینئنس دیٹ مینی آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف. یعنی خبروں کے متعلق جانکاری، موسم کا حال اور کھیلوں کے متعلق انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات حاصل کرنا ایک ایسی سہولت ہے کہ جس کا بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. Computers have taken over almost all aspects of our lives, from schoolwork and homework to keeping in touch with your friends. یعنی کمپیوٹر نے ہماری زندگی کے تقریباً تمام ہی پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے یا ان کو ایک طرح سے ان کا حصہ بن گیا ہے، حتیٰ کہ اسکول کے کام سے لے کر ہوم ورک، اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے. بٹ ناٹ سو لانگ کمپیوٹرز ایون ڈڈنٹ ایگزسٹ. یعنی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کمپیوٹرز جو ہیں ان کا وجود ہی نہیں تھا. The first computer was invented in 1834, long before TV, telephones and even electricity. پہلا کمپیوٹر 1834 میں ایجاد کیا گیا تھا، جو کہ ٹی وی، ٹیلی فون اور حتیٰ کہ بجلی کے بننے سے بھی پہلے کی ایجاد ہے. The inventor Charles Babbage called his computer the difference engine، اور اس کے جو موجد تھے ان کا نام تھا چارلز بیبیج، اور وہ اپنے کمپیوٹر کو ڈفرنس انجن کے نام سے پکارتے تھے یا مخاطب کرتے تھے، یا یہ نام تھا جو انہوں نے اسے دیا تھا. ڈفرنس یعنی فرق لانے والی چیز، اور انجن کسی بھی مشین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ اس کو چلاتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. It was essentially a calculator and since there was no electricity it was mechanical and very complicated. تو دراصل یہ ایک کیلکولیٹر تھا، اور جیسے کہ اس وقت بجلی نہیں تھی لہٰذا بجلی کے بجائے اسے ہاتھ سے چلایا جاتا تھا اور وہ خاصا پیچیدہ تھا. Work on computers continued in the 20th century، یعنی 20ویں صدی میں کمپیوٹرز پر کام جاری رہا. Conrad Zus's Z3 was the first programmable computer invented in 1941. کانریڈ زوسز Z3 وہ پہلا کمپیوٹر تھا جسے کہ پروگرام کیا جا سکتا تھا، اور وہ ایجاد کیا گیا تھا 1941 میں. The Colossus computer was the first completely electronic computer، اور Colossus نامی جو کمپیوٹر تھا وہ پہلا ایسا کمپیوٹر تھا جو مکمل طور پر الیکٹرانک تھا. By the end of the 1950s, computers had become smaller and cheaper. یعنی 1950 کی دہائی کے آخر میں کمپیوٹر جو ہیں وہ خاصے چھوٹے اور سستے بننے لگے تھے. They were still about the size of a double-decker bus. اور چھوٹے ہو کر بھی وہ کتنے بڑے تھے؟ ایک ڈبل ڈیکر بس کے برابر. By the 1980s, computers were small and cheap enough for individuals to buy and use at home. یعنی 1980 کا جو زمانہ ہے اس تک کمپیوٹر جو ہیں وہ خاصے مزید چھوٹے اور سستے ہو گئے، یعنی اتنے سستے اور چھوٹے ہو گئے کہ
لوگ ان کو خرید کر یا ایک شخص ان کو خرید کر اپنے گھر میں استعمال کر سکتا تھا. And today computers are everywhere and most modern electronic devices from washing machines to cars contain computer. اور آج کمپیوٹرز جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں اور سب سے جدید ترین الیکٹرانک مشینیں جو ہیں واشنگ مشین یا کپڑے دھونے والی مشین سے لے کر گاڑیاں اور معاف کیجیے گا کپڑے دھونے والی مشین سے لے کے گاڑیوں تک ان سب میں کمپیوٹر نصب ہوتا ہے. یہ لیسن یہاں مکمل ہو چکا ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر معاف کیجیے گا پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے، جبکہ اس لیسن سے متعلق ایکٹیویٹیز جو ہیں انہیں ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے.